آج علماء کے بول میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ آج ہم بات کریں گے عشق رسول کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ عشق کرتے ہیں، اور اس میں جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا ہم پر فرض ہے، اور ہم ویسے اور کسی محبت میں کمی بیشی کے مکلف نہیں کہ اگر 4 بچے ہیں کسی کے تو وہ مکلف نہیں ہے کہ ان میں سے کس سے زیادہ پیار کرتا ہے یا کس سے کم، کیونکہ یہ اس کے دل کا معاملہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سب کسی چیز سے بڑھ کر پیار کرنے میں ہم مکلف شرعی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، صحاح کے اندر حدیث ہے، جی صحاح کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے بڑھ کر پیار کرنے میں بھی ہم مکلف ہیں ان سے۔ بالکل۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو جناب حضرت عمر نے اپنی قلبی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن آقا میری جان اس وقت تک مجھے آپ سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر پھر تو ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ گویا آپ اپنے حالت سے سوال کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ اس میں اب میں کیسے کیا کر سکتا ہوں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ عمر بن خطاب، اللہ کے رسول نے اپنا دستے کرم حضرت عمر کے سینے پہ مارا تو آپ تڑپ گئے۔ آپ نے عرض کیا، رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات بنی۔ میں معذرت اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ لکھنؤ سے کال ہے ہمارے پاس اس وقت، لکھنؤ انڈیا سے اخلاق احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ۔ السلام علیکم اخلاق۔ السلام علیکم جناب علی، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، میرا ایک سوال تھا، میں کافی ٹائم سے اس سوال کی تلاش میں بہت مشکل میں مبتلا ہوں۔ جی پوچھیے۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جناب علی، ہم عشق کر بیٹھے ہیں ایک یہودی لڑکی سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ راضی ہے، ہم راضی ہیں، ہمارے والدین اس پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں بیچ میں۔ اب مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ کیا ہماری شادی ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا والدین کے مطلب ہم سنیں تو شادی سے رہ جائیں گے، اگر ہم والدین کی نہ سنیں تو کیا نافرمانی کا ہم پہ کوئی فتویٰ لگے؟ جواب دیجیے گا۔ جو خاتون ہیں ان کے گھر والے راضی ہیں یا ان کے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں؟ ہیلو جی، جو خاتون ہیں ان کے گھر والے راضی ہیں یا ان کے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں؟ جناب، اس کے گھر والے راضی ہوں یا نہ ہو، وہ کہتی ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ان بات سے، وہ ان چیزوں سے بہت آگے ہیں۔ یہ مشکلات ہمیں درکار آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں والدین ہمارے راضی نہیں ہو رہے کیونکہ لڑکی یہودی ہے، اور ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ یہودی ہے یا نہیں، ہم نے یہ دیکھ کے پیار نہیں کیا ان سے، ہمیں بس پیار ہوا ہے، عشق ہوا ہے، ہمیں دوسرا کچھ نہیں دکھتا اس کے علاوہ، ہمیں اسی سے شادی کرنی ہے۔ کیا بات ہے، میں بالکل اس کا دینی اصطلاح سے حل چاہیے قبلہ ہمیں اس کا بس۔ میں جناب بالکل آپ میرے ساتھ لائن پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ چلے گئے اخلاق بھائی؟ میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات پوچھنی تھی لیکن چلے گئے۔ اخلاق صاحب کا جواب کہاں سے؟ بعد میں ہم اس پہ پہلے جو ہمارا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو لفظ عشق ہے یہ عام طور پر عربی کے اندر استعمال زیادہ تر نہیں ہوتا، ویسے استعمال کیا بھی گیا ہے، لیکن عربی کے اندر یا لفظ اشد و حب استعمال ہوتا ہے یا پھر مودت استعمال ہوتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا ہے، یہ ہم پر قرآن اور حدیث کی روح سے لازم ہے. یعنی اس میں ہم اختیار والے نہیں ہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ مومن کو اپنی جان بچانا بڑا لازم اور ضروری ہے. مثلا اگر نماز ہے، نماز میں اگر ٹھنڈ کی وجہ سے وضو کرنے یا آپ پہ غسل فرض ہے، غسل فرض ہونے کی وجہ سے آپ غسل کرتے ہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کا جسم سکڑنے یا تکلیف کا اندیشہ ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان کا، تو شریعت کہتی ہے کہ تیمم کی طرف آ جاؤ. اسی طرح حج کے لیے جاتے ہوئے اگر جان جانے کا اندیشہ ہے، حج آپ کا مؤخر ہو جائے گا. یعنی الغرض کے جتنے فرائض دینیہ ہیں، ہر دینی فرض کی ادائیگی میں اگر جان جانے کا اندیشہ ہے تو شریعت نے جان کو مقدم کیا ہے، باقی تمام چیزوں کو مؤخر کیا ہے. واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ باقی ہر جگہ جان بچانا ضروری ہے، لیکن جب نبی کی شان، آن، عظمت، عزت اور نبی کے نام کا معاملہ آئے تو وہاں جان بچانا ضروری نہیں، نبی اولیٰ ہے، وہاں جان لٹانا ضروری ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام نے ہنستے مسکراتے اپنی جانیں قربان کی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. اور جب یہاں تک ہوا کہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ جس وقت ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، وہ غیر مسلمہ تھی، تو آپ چونکہ لذت ایمان کو چکھ چکے تھے تو انہوں نے کہا اگر میں نہ چھوڑوں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پھر بھوک ہڑتال کر دوں گی، یعنی بھوکی رہوں گی اور مر جاؤں گی. اچھا، انہوں نے عملاً یہ کام کر دیا ان کی والدہ نے. یوں ہوا کہ بس وہ بھوکی رہی. لوگوں نے آپ سے کہا بھائی کچھ نہ کچھ تو حل کرو. پھر آئے، چل کھانا کھا لے. اس نے کہا نہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی. اب ان کا جواب اور میری گفتگو مکمل. آپ نے فرمایا یا اماں لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا واللہ ما ترکتو محمدا، اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، تو میرے سامنے ایڑیاں رگڑ کے مرنا چاہتی ہے، اللہ اگر تجھے 100 زندگیاں دے، یوں ہی میری آنکھوں کے سامنے تو تڑپتے تڑپتے مر جائے. حضور کا عشق میرے دل میں ایسا آ چکا ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.